یا عالم نہ بن سکو تو عالموں سے محبت کرنے والے بنو، ان کی آواز پہ لبیک کہا کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور کا فرمان من اکرمہم فقد اکرمنی، جس نے کسی عالم دین کی عزت کی اس نے میری عزت کی، جس نے ان کو رسپیکٹ کیا، احترام کیا، اس نے مدینے والے کا احترام کیا۔ کبھی ان سے نفرت مت کرنا، یہ وہ جماعت ہے عالموں کی جو ان سے نفرت کر بیٹھتا ہے اس کی آخرت تباہ ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، بگڑ جاتی ہے۔ مولا علی شیر خدا مشکل کشا کے شاگرد ہیں امام حسن بصری، کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں جو عالموں کا گستاخ ہوتا ہے، بے ادب، بعد وفات کے گزرنے کے بعد اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، چہرہ اس کا سیاہ ہو جاتا ہے، اس کے چہرے میں کوئی رونق نہیں رہتی۔ اور دوسرا اس پہ عذاب یہ آتا ہے کہ اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے۔ یقین نہ آئے تو قبر کھود کے دیکھ لیں، کہتے ہیں ہر عالم، ہر گستاخ، جو بھی عالم دین کا گستاخ ہے، ہر گستاخ کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا ملے گا۔ اور سوچے تو صحیح، اللہ پاک ہمیں علماء کا مؤدب و مہذب بنائے، ان کی خدمت کرنے والا بنائے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جس قبیلے، جس خاندان میں حضور کی شریعت کا عالم نہیں ہے نا، تو وہ برادری زندوں کی نہیں، وہ برادری مردوں کی ہے۔ کتنا ضروری ہے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرنا، ان کے سینوں میں قرآن بسانا، انہیں حضور کی جو حضور نے دین دیا وہ دین سکھانا کتنا امپورٹنٹ ہے، کتنا اہم ضروری ہے۔ ہمارے یہاں بڑے بڑے ادھیکاری ہیں، ایس ڈی ایم، ڈی ایم تک بن گئے، لیکن اتنا پڑھ لکھنے کے بعد، اتنا ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد ان بچوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ باپ کو مرنے کے بعد غسل کیسے دیا جاتا ہے۔ غسل بھی غیر دے رہے ہیں، کفن بھی دوسرے آ کر کے پہنا رہے ہیں۔ باپ نے پوری زندگی کی محنت کی پیشانی کا پسینہ پیروں میں نکال دیا، اس نے اپنے بیٹے کو نوکر بن کے پڑھایا، یہ بیٹے کو اونچا دیکھنے کے لیے خود نیچا ہو گیا۔ اللہ اکبر، چوک چوراہوں پہ اپنے بیٹے کی تعریف کرتا تھا، قصیدے پڑھتا تھا، میں ایس ڈی ایم کا باپ ہوں، میرا بیٹا ڈی ایم ہے، میرا بیٹا فلاں ہے، میرا بیٹا فلاں ہے۔ لیکن ایک دن آیا، سب کو موت آنی ہے، اس کو بھی موت آئی۔ جب یہ موت کے آغوش میں جا کر کے پہنچا، یہ بیٹا ڈی ایم آیا، اللہ اکبر، لیکن اس نے دنیاوی تعلیم حاصل کی تھی، یہ اپنے باپ کو غسل نہ دے سکا۔ یہ باپ اللہ اکبر دوسرے غسل دے رہے ہیں اور یہ تختے پر لیٹ کے افسوس کر رہا ہے، کاش میں اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنایا ہوتا، کاش میں اپنے بیٹے کو عالم دین بنایا ہوتا، تو آج مجھے غسل دوسرے نہیں، مجھے میرا اپنا بیٹا اپنے ہاتھوں سے غسل دیتا ہوا نظر آتا۔ اس کے بعد اللہ اکبر کبیرہ، نماز جنازہ پڑھانے کی بات آتی ہے، نماز جنازہ بھی دوسرے پڑھاتے ہیں۔ اب یہ بیٹے کا انتظار کر رہا ہے مسیری میں لیٹ کر کے، کاش میرا بیٹا عالم ہوتا، کاش میرا بیٹا دین کا جاننے والا ہوتا، تو میرا نماز جنازہ وہ خود پڑھاتا۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔
पड़ोसी मुल्क का वाकया है। एक बाप ने बेटे को डीएम बनाया, लेकिन जब उसका इंतकाल हुआ ना तो वो डीएम बेटा नमाज जनाजा पढ़ने के लिए अपने पॉकेट से रुमाल निकालता है और रुमाल निकालने के बाद उसको जमीन पे बिछा देता है। किसी ने पड़ोस में जो उसके खड़े थे कहा, ये क्या किया है डीएम साहब? कहा, नमाज जनाजा पढ़ेंगे, सजदा करेंगे तो ये पेशानी मैली हो जाएगी, यहाँ कोई चीज बिछी हुई नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा, बेटा डीएम बन गया। उस बदबख्त को ये भी नहीं पता कि नमाज जनाजा में सजदा नहीं हुआ करता है। तो लिहाजा अगर आखिरत में चैन चाहते हो तो अपनी औलाद को पढ़ाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, और तुम अल्लाह की इबादत करो, उसकी ज़ातो सिफात में किसी को शरीक न ठहराओ। मौलाना रूम कहते हैं, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। जिंदगी वो है जिसमें खुदा की इबादत हो, वो भी कोई जिंदगी है जिसमें खुदा की इबादत ना हो, वो जिंदगी नहीं, वो शर्मिंदगी है। डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं, ये एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। मस्जिद मर्सिया खाहां के नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे औसाफ हिजाजी न रहे। मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सके। अल्लाह अकबर कबीरा। मैदान महशर जब कायम होगा, अल्लाह अकबर कबीरा, जहन्नमियों को हुक्म होगा कि तुम जहन्नम में जाओ, जन्नतियों को हुक्म मिलेगा कि वो जन्नत में जाएं। अब जहन्नमी जहन्नम में जा रहे हैं, जन्नती जहन्नमियों से कहेंगे, मा सलककुम फी सक़र, तुम्हें किस चीज ने जहन्नम में डाल दिया? वो कहेंगे, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, इस वजह से जहन्नम में जा रहे हैं। जो नमाज नहीं पढ़ता उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिखा जाता है, और जो नमाज अदा करता है उसका नाम जन्नत के दरवाजे पर लिखा जाता है। जन्नत के दरवाजे पर लिखा जाता है। मेरे आका की जिंदगी देखो, पूरी पूरी रात इबादत करना। सैयदा फातिमा खातून जन्नत की जिंदगी देखो, सैयदा फातिमा एक सजदा इतना लंबा करती थी, पूरी रात खत्म हो जाती थी, लेकिन खातून जन्नत का सजदा कंप्लीट नहीं होता था। बिलाल हबशी फजर की अजान दे दिया करते थे, सैयदा फातिमा बिलक बिलक के रोती थी और अर्ज करती थी, या इलाहल आलमीन, किसी दिन इतनी लंबी रात बना दे जो तेरे हबीब की बेटी फातिमा दिल खोल के सजदे कर ले, दिल खोल के इबादत कर ले। अल्लाह अकबर कबीरा। आज मैं अपनी माँ बहनों से कहना चाहता हूँ कि आप भी नमाज पढ़े, अपनी बच्चियों को भी नमाज पढ़ाएं, बाप भी नमाज पढ़े, बेटे भी नमाज पढ़े। जब पूरा घर नमाजी होगा, खुदा की रहमतें तुम्हारे घर में सुबह शाम उतरेंगी। अगर खुदा की रहमतें चाहते हो, नमाज पढ़ो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी आयत करीमा में फरमाया, और वो कहेंगे, वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हम मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे, यतीमों से हमारी हमदर्दी नहीं थी, गरीबों से हम प्यार नहीं करते थे। आज का इंसान है, अमीर से मिलता है बड़े अदब के साथ मिलता है, लेकिन गरीब से मिलता है तो लहजा उसका कितना ऊंचा हुआ करता है। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, ये सरासर मुनाफिकत है। समझ रहे आप? बड़ों को मिलते हो, सलाम करते हो, अब तो सलाम भी चेहरा देख के होता है, चमत्कार को नमस्कार होती है। बात समझ में आ रही है? चमत्कार को नमस्कार। अगर बड़ा आदमी मिला, जमीन वाला मिला, मालदार मिला, बिल्डिंग वाला मिला, दौलत वाला मिला, पैसे वाला मिला, तो हमने सलाम कर दिया। कौन करता है गरीब को सलाम? लेकिन मेरे आका की जिंदगी तो देखो, हुजूर जब चलते थे, अल्लाह अकबर, रास्ते में बड़ा मिलता था, हुजूर के सामने कौन बड़ा? अल्लाह अकबर कबीरा। कायनात तो उनकी सदक़े में बनी। उस्ताद ज़मान कहते हैं, अल्लाह अल्लाह शहे कौनैन जलालत तेरी, फर्श क्या अर्श तक जारी
है हुकूमत तेरी, रसूल उन्हीं का तो मुज़्ज़ा सुनाने आए हैं, उन्हीं के आने की खुशियां मनाने आए हैं। नसीब तेरा चमक उठा, देख तो नूरी अरब की चांद लहद के सराहने आए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर के सामने जो आता मेरे आका उसको सलाम करते। लेकिन आज उम्मत इतनी बिगड़ गई, ये उम्मत चेहरे देख करके सलाम करती है और फिर खुदा की रहमत उतरने का इंतजार कर रही है। गैरत आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। हमने दीन किन से सीखा है? अल्लाह अकबर, हमने दीन जो है ना अबू बकर सिद्दीक से सीखना चाहिए। मैंने दीन उमर फारूक आजम से सीखना चाहिए। कितनी हमदर्दी थी लोगों के साथ अबू बकर सिद्दीक की, हजरत उमर की। जानते हैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक का जब विसाल हुआ ना तो हजरत उमर खलीफा बने। तो हजरत उमर इब्न खत्ताब फारूक आजम ने कहा, अबू बकर जो जो काम करते थे वो काम मैंने भी करने हैं। तो अबू बकर सिद्दीक भूखों को, प्यासों को पानी और भूखों को खाना खिलाया करते थे। अपने हाथों से खलीफा वक्त थे लेकिन खाना खिलाते थे। हजरत उमर ने झोलियां सिलवाई, कांधों में लटकाई, चल दिए खाना लेकर के। जो रास्ते में मिलता उसे सलाम करते, जवाब देते, कहते खाना खा लिया? वो कहता नहीं खाया। बोले बैठ जाओ, हाथ धो लो। हजरत उमर अपने हाथों से उसको खाना खिलाते। अल्लाह अकबर, शिकम शेर आसूदा हो जाता, पानी पिलाते, आगे बढ़ते। सलाम दुआ होती, कहते खाना खा लिया? बोले नहीं खाया। बोले हाथ धो, उसको बिठाते, खाना खिलाते। इसी तरह चलते रहे। आबादी मदीना शरीफ की उबूर करती, पार कर दे। मदीना शरीफ के जंगल में पहुंचे हैं। क्या देखते हैं? अल्लाह अकबर कबीरा, एक कच्चा मकान है। अल्लाह अकबर कबीरा, दस्तक देते हैं। अंदर से आवाज आई, आ जाओ। हजरत उमर अंदर तशरीफ ले गए। शेर खुदा मुश्किल कुशा ने देखा है, एक बूढ़ा आदमी है, बिस्तर। बच्चों से माइक तकरीर करने दो, माइक ले लेगा। इतनी रात में क्या तकरीर होगी? आज आपने बिठाया तो आप थोड़ा डिस्टर्ब न करें, मोहब्बत के साथ सुनने में। ज्यादा देर आपको परेशान नहीं करूंगा, जितनी देर आप चाहेंगे, जितना टाइम आप चाहते उतनी देर आपको मैं सुनाऊंगा। ज्यादा मैं नहीं सुनाऊंगा, ओवर नहीं सुनाऊंगा। बात समझ में आ रही है आपकी? उर्दू समझ रहे हैं? ज्यादा हार्ड जुमले तो नहीं बोल रहा हूँ ना, है? मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा कुछ आसान गुफ्तगू की जाए ताकि आपके भी पल्ले पड़े। बड़ा हार्ड गुफ्तगू करके सब दिमाग के ऊपर से गुजर जाए, बाउंसर चली जाए, कोई फायदा होगा? है? जो यहाँ से निकले फौरन आप उसको कैच कर लें, ड्रॉप ना करें। करेंगे कैच ना? तो जरा हाथ उठा के बोलते या रसूल अल्लाह। हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं बूढ़ा लेटा है, मैंने उसको खाना खिलाया। जैसे खाना खिला के फारिग हुआ ना, मैंने कहा इजाजत दीजिए, आज मेरा पहला दिन है। आज मेरा करीब आ जाए ना, अब तो आपसे ही काम चलेगा। और करीब आ जाए, इजाजत दीजिए, पहला दिन है आज, खलीफा बना हूं, और भी काम देखने का। क्या मतलब? एक तो 3 दिन के बाद आए, न आने का तरीका याद रहा, न जाने का तरीका याद रहा, न खिलाने का तरीका याद रहा। तो हजरत उमर चीख पड़ते हैं और रो करके कहते हैं माफ कीजिए बुजुर्ग बाप, जो 3 दिन पहले आया करता था उसका नाम अबू बकर था, और जो मैं आया हूँ मेरा नाम उमर है। बुजुर्ग ने इतना सुना और सुनने के बाद कहा क्या मतलब उमर अबू बकर सिद्दीक गुजर गए? क्या मतलब अबू बकर का इंतकाल हो गया? कहा अबू बकर का इंतकाल हो गया। बूढ़े ने ठंडी सांस ली और अल्लाह अकबर हजरत उमर से कहा था अल्लाह रब्बुल इज्जत अबू बकर की कब्र को सलामत रखे, अबू बकर की कब्र को अल्लाह अकबर कबीर बुक़्क़ाए नूर बनाए। उसने 2.5 साल 2.5 साल मुझे खाना खिलाया सुबह शाम, लेकिन कभी आज तक अपना नाम न बताया। एक उमर आज खाना खिलाने आया है, पहले दिन खाना खिला करके अपना नाम बता दिया। ये है अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी।
یہ ہے حضرت عمر فاروق اعظم کی زندگی. ذرا سوچے تو صحیح ان لوگوں نے اسلام کی کس طرح تبلیغ کی ہے. جانتے ہیں حضرت عمر آدھی دنیا کے حکمران تھے. 22 لاکھ مربع میل پہ آپ کی حکومت چلا کرتی تھی. آدھی دنیا پہ آپ نے اسلام کا جھنڈا لہرایا، لیکن رات کو سوتے نہیں تھے. آبادی میں گشت کیا کرتے تھے، ٹہلا کرتے تھے، کوئی بھوکا نہ سو جائے ورنہ عمر کو جواب دینا ہوگا. رات کو اللہ اکبر آرام نہیں کرتے تھے، بلکہ پورا دن خلافت کو دیکھنا، اس کے امور کو دیکھنا، کسے کہاں بھیجنا، کہاں سے بلانا ہے، بلا جگہ کس طرح کام کرنا ہے. جو آدھی دنیا کا حکمران ہو سوچے تو صحیح اس کی کتنی بڑی ذمہ داریاں ہوں گی. لیکن رات کو بھی آرام نہیں کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ گشت کیا کرتے تھے. آپ گشت کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ میں آپ کا خادم اسلم ان کا نام ہے. اللہ اکبر راستے سے گزرے ہیں، گلیوں سے گزرے ہیں تو ایک مکان سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے. حضرت عمر نے دستک دی، دروازہ کھلا، اندر تشریف لے گئے. کہا کیا مطلب، اس میں کیا پک رہا ہے؟ تو اس خاتون نے کہا تھا میرے بچے بھوکے ہیں، گھر میں کچھ بنانے پکانے کے لیے نہیں ہے. اس اللہ اکبر برتن میں پانی رکھ کے میں نے اس میں پتھر رکھے ہیں اور بچوں کو بہلا کر کے پھسلا کر کے سلانے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن کم وقت ان کو بھوک نہیں سونے دیتی ہے. اس سے پہلے سو جایا کرتے تھے، آج تو یہ سو نہیں پا رہے ہیں، ان کے پیٹ میں اللہ اکبر بھوک کا اتنا درد ہو رہا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم اتنا سنتے ہیں، کہتے دروازہ بند مت کرنا، ابھی آ رہا ہو. آپ اللہ اکبر کبیرہ آئے. آپ نے اناج لیا، راشن لیا، مرچ لی، نمک لیا، تیل کا کنستر لیا، چلنے لگے. آپ کے خادم نے کہا تھا حضور یہ میں اٹھا لو. کہا آپ نہیں، میدان محشر میں میرا وزن اٹھا لو گے تو اٹھا لو. کہا وہاں تو ہر ایک کو اپنا اپنا اٹھانا ہوگا. اتنا سننا تھا. حضرت عمر چلنے لگے، اس غریب کے گھر پہنچے. آپ نے پتھر نکالے، اللہ اکبر اس برتن میں آپ نے کھانا رکھا، اناج رکھا، راشن رکھا، نمک مرچ تیل ڈالا، کھانا بن کے تیار ہو گیا. حضرت عمر اس بوڑھی عورت کے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگے. خاتون کے بچے اللہ اکبر کھانا کھا کر کے شکم سیر ہو گئے، بچوں کو نیند آ گئی. حضرت عمر کہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ. عزیزان ملت اسلامیہ کہ کبھی بھی کوئی پریشانی ہو تو بتا دینا. خاتون کہتی ہے اللہ رب العزت نے عمر کو خلیفہ بنا دیا. خلیفہ عمر کو نہیں، خلیفہ تم کو ہونا چاہیے تھا. عمر تو ہمارا خیال نہیں کرتا ہے، میدان محشر میں میں عمر کے خلاف مقدمہ کروں گی. لیکن تم کتنے اچھے انسان ہو کہ رات میں تم نے میرے بچوں کو اللہ اکبر کھانے کا انتظام کر دیا. اللہ اکبر. حضرت عمر کہتے بی بی کان کھول کر کے سنو، اللہ کی بارگاہ میں عمر کی شکایت مت کرنا، عمر کو معاف کر دو. اتنا سننا تھا. وہ کہتی ہے تم کون ہو اور تم عمر کی اتنی حمایت کر رہے ہو. اتنا سننا تھا. حضرت عمر کہتے بی بی عمر کو معاف کر دو، جتنا کوسنا ہے آج کوس لے، جتنی گالیاں دینی ہے آج گالیاں دے لو. قیامت میں عمر سے کچھ نہ کہنا، عمر کا دامن مت پکڑنا، عمر کا دامن گیر مت ہونا. خاتون کہتی آخر عمر تمہارے کیا لگتے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے بھرائی آواز میں جسم اللہ اکبر کانپ رہا تھا اور عمر کہہ رہے تھے بیوی قیامت کے میدان میں مت پکڑنا، جتنا کوسنا ہے یہی کوس لو، جتنی گالی دینی ہے یہی گالی دے لو. عمر کوئی اور نہیں ہے، عمر تیرے سامنے کھڑا ہے. بہن آدھی دنیا پہ حکومت ہے، جانتی ہے کتنے کام رہتے ہیں، اس وجہ سے تیری طرف کوئی توجہ نہ ہو سکی. ان سے سیکھے دین. انہوں نے آدھی دنیا پہ حکومت کی، حضور سے کتنا پیار کیا، حضور سے کتنا عشق کیا، اور حضور کی محبت ہی سے آدھی دنیا پہ حکومت کر پائے. آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہیں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم راستوں سے نکلتے تھے تو جو ملتا تھا اس کو سلام کرتے تھے. سلام کرنے میں کتنے نیکی ہیں؟ 10.
ہے نہیں 90. اچھا بولو کتنی نیکیاں ہیں؟ 90. اور جو جواب دیتا ہوں اس کو کتنی ملتی ہے؟ 10. سلام کرنے والوں کو 90 اور جواب دینے والوں کو 10 نیکی ملتی. فری میں نیکی چھوڑتے ہو. اگر وہ اپنا بھائی ہے تو سلام کیا کرو. ایمان والا ہے تو سلام کیا. آواز کم مت کرو. ایمان والا ہے تو سلام کرو. اور مالدار کتنے ہی ہیں بے ایمان ہے تو سلام مت کرو. ایمان والا دیکھ کے سلام کرو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں, راستے میں جو ملا نبی اسے سلام کر رہے ہیں. حضور گزر رہے ہیں ایک راستے سے, چھوٹے چھوٹے بچے کھیل کود کر رہے ہیں. میرے نبی نے بچوں کو سلام کیا. زور سے بولا یا رسول اللہ. ایک دن سلام کیا, دوسرے دن بھی سلام کیا, تیسرے دن بھی سلام کیا. بچوں کو شرم آئی, بچوں نے میٹنگ بنا لی, کہا ہمارے نبی ہو کر کے ہمیں سلام کرتے ہیں, ہمیں نبی کو سلام کرنا چاہیے. میرے نبی بچوں کو سلام کر رہے ہیں, آج ہمیں بڑوں کو بھی سلام کرتے ہوئے شرم آتی ہے. آج بیٹا باپ کو سلام نہیں کرتا, بیٹی ماں کو سلام نہیں کرتی, بھانجا ماموں کو سلام نہیں کرتا, نواسا نانا کو سلام نہیں کرتا, پوتا دادا کو سلام نہیں کرتا ہے, بھتیجا چچا کو سلام نہیں کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اتنی دین سے دوری. لیکن آمنہ کے لال نے 3 دن بچوں کو سلام کیا. بچے بولے بڑے شرم کی بات ہے, حضور ہمیں سلام کر رہے ہیں, ہمیں نبی کو سلام کرنا چاہیے. بچوں نے میٹنگ بنائی, اللہ اکبر کل کو ہم نبی کو سلام کریں گے. ایک بچہ کہنے لگا کیسے سلام کر دو گے, وہ تو کسی کا نمبر ہی نہیں آنے دیتے ہیں, وہ تو خود ہی پہلے سلام کر لیا کرتے ہیں. خدا کی قسم میرے نبی نے کسی کا نمبر نہیں آنے دیا. سیدنا ابو بکر صدیق اسی انتظار میں رہے کہ کوئی دن آئے میں نبی کو چھپ کے سلام کر لو. میرے نبی ابو بکر کو پہلے ہی سلام کر دیا کرتے تھے. ایک دن ابو بکر صدیق آ گئے, اللہ اکبر کبیرہ, چھپ کر کے مسجد میں بیٹھ گئے. میرے نبی کو سلام کرنا چاہتے تھے, میرے نبی نے انہیں پڑھ کے خود ہی سلام کر لیا. ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان, کسی دن موقع دیجئے ہم سلام کر لیں. آج چھپ کے بیٹھا تھا اسی لیے آیا تھا تاکہ آج حضور کو سلام کر لوں. میرے نبی فرماتے ہیں ابو بکر سلام میں بھلائی ہے. زور سے سلام کو عام کرو, عزت ملے گی. عزیزان ملت اسلامیہ توجہ دیجیے. بچوں نے میٹنگ کی کہ کل کو ہم نبی کو سلام کریں گے. ایک بچہ بولا تم کیسے سلام کر لو گے, وہ تو نمبر ہی نہیں آنے دیتے ہیں. ایک بچہ بولا میں بتاتا ہوں, ہم اس پیڑ کے پیچھے چھپ کر کے بیٹھیں گے, حضور اسی راستے سے آئیں گے. نہیں بولو زور سے بولو یا رسول اللہ. حضور اسی راستے سے آئیں گے. جیسے ہی حضور آئیں گے ہم نکل کے آ کر کے کہیں گے الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. اعلان ہو گیا. بچوں نے اپنے کھیلنے کا جو ان کا ٹائم تھا وہ ختم کیا, چھپ کر کے بیٹھ گئے. جیسے ہی حضور کی سواری چلی, آمنہ کے لال چلے, اور حضور جن راہوں سے چلتے تھے وہ راستے مہک جاتے تھے, وہ کوچے مہک جاتے تھے. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. صحابہ کرام کے وہ چھوٹے چھوٹے بچے پیڑوں کے پیچھے چھپ کر کے بیٹھ گئے. جیسے ہی حضور کی سواری آئی تو میرے نبی پیڑ سے پہلے اللہ اکبر اپنے قدموں کو روک لیتے ہیں. بچے نکل کے آتے ہیں اور کہتے ہیں یا نبی سلام علیکہ. ارے بولو نا یا بولو یا نبی سلام علیکہ, یا نبی سلام علیکہ, یا نبی سلام علیکہ. اسٹیج والے نہیں بولیں گے, تمہیں بولنا جائز نہیں ہے. ارے بولو یار, بولو زور سے بولو آپ بھی سبحان اللہ, اور چل کے بولو یا رسول اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. بچے بولے یا رسول اللہ ہمارا سلام لیجئے. میرے نبی کو سلام کیا, نبی نے سلام کا جواب دے دیا. بچے کہنے لگے یا رسول اللہ آج ہم جیت گئے. 3 دن سے آپ سلام کر رہے تھے, آج پہلے ہم نے سلام کر لیا.
میرے آقا فرماتے صحابہ اے بچوں تم یہاں بیٹھ کے مشورہ بنا رہے تھے، بتاؤ تمہارا یہ مشورہ نہیں تھا، میں نے 3 دن سے تمہیں سلام کیا ہے، ایک دن گزرا سلام کیا، دوسرے دن گزرا تم کھیل رہے سلام کر دیا، تیسرا دن ہوا میں گزرا میں نے سلام کیا، اب تمہیں شرم آئی کہ نبی ہمیں سلام کر رہے ہیں، بتاؤ تم نے یہ پلان بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا کل کو ہمیں کرنا ہے، بتاؤ تم نے یہ نہیں کہا تھا پیڑ کے پیچھے چھپ کے بیٹھیں گے، نبی آئیں گے تو نکل کے سلام کریں گے، میرے نبی فرماتے اگر آج ہی میں تمہیں سلام کر لیتا تو بچوں تمہارے دل چھوٹے چھوٹے ہیں، تمہارے دل ٹوٹ جاتے، وہ بچوں تمہیں کیا پتا تھی، تم یہاں پلان بنا رہے تھے، میں تمہارے پلان کو نہیں دیکھ رہا تھا، میں تمہیں بھی دیکھ رہا تھا، تمہارے ارادوں کو بھی دیکھ رہا تھا، ارے میں نے اس لیے قدم روک لیا تھا، اگر آج بھی میں سلام کروں گا تو تمہارے دل ٹوٹ جائیں گے، اور محمد ابن عبداللہ کسی کا دل توڑنا نہیں بلکہ ٹوٹے دلوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہے۔ عظمت مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ، دل توڑنے نہیں، اونچا بولو زور سے دل جوڑنے کے لیے آئے ہیں، دل مصطفیٰ جوڑنے کے لیے آئے ہیں، خدا کی قسم میدان محشر میں وہ ہر ایک کی مغفرت کریں گے، سفارش کریں گے، جس کے پاس ایمان ہے رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اللہ اس کی بخشش کرے گا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے، اور میرے امام بھی امام ہے بھائی، سب حضرت ہیں، وہ اعلیٰ حضرت، لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کیوں، تو اعلیٰ حضرت کو یہ اپنی محنت سے نہیں خدا کی عطا سے بنتا ہے۔ بھیا آواز کم مت کرنا، سرکار اعلیٰ حضرت کو بڑے بڑے شاعروں نے، بڑے بڑے قلمکار فنکاروں نے دیکھا، داغ دہلوی نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا ملک سخن کی شاہی، زور سے بولو یا رسول اللہ، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، امام قلم اٹھاتے ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، اگر اپنی ماں کا اوریجنل دودھ پیا ہے تو آپ بولیں، اور ڈبے کا آپ نے پیا ہے تو خاموش رہیں، اگر ماں کا دودھ پیا ہے تو ماں کی وفاداری کا ثبوت دیجئے اور ہاتھ اٹھا کر کے بولیے یا رسول اللہ، اور مچل کے بولو سبحان اللہ۔ اب سنو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری مہک، زمین و فلک سمک و سمک مسیح کا نشان تمہارے لیے، اور یا رسول اللہ جنہ میں چمن چمن میں سمن سمن میں بھگن بھگن میں دلہن سزائے محن کا ایسے منن، یہ امن و اما تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح ہو سفی سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عشر کیا، یہ تاب و تبا تمہارے لیے، سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے، لیوا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، تمہارے لیے، عظمت مصطفیٰ اختیار مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے قلم جب بھی چلا ہے تو حضور کے عشق میں چلا ہے، اے سک سبحان اللہ، اس لیے ہم کہتے ہیں وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا، بنگال میں جاؤ تو مسلک اعلیٰ حضرت، بہار جاؤ تو مسلک اعلیٰ حضرت، پڑوسی ملک جاؤ تو مسلک اعلیٰ حضرت، یو پی جاؤ تو مسلک اعلیٰ حضرت، بہار والوں کی زبان الگ، یو پی والوں کی زبان الگ، بنگال والوں کی زبان الگ، تہذیب الگ، تمدن الگ، کلچر الگ، نیچر الگ، تہذیب الگ، لیکن خدا کی قسم سب لگا رہے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت، بنگال والے لگا رہے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت، یو پی والے کہہ رہے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت، وجہ یہ ہے وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا،
اور سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فیروزہ ہے آج بھی۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے باپ کی تعریف نہیں، رسول پاک کی تعریف کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ سرکار اعلیٰ حضرت درسگاہ میں بیٹھ کر کے پڑھا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت بولو پڑھا رہے ہیں، لوگ مسائل پوچھنے کے لیے استفتاء لے کر کے فتاوے لینے کے لیے پہنچے، جا کر کے دیکھا چھٹی ہوئی، کلاس ختم ہوا، شاگرد پڑھ پڑھ کے اسٹوڈنٹ نکل رہے ہیں اعلیٰ حضرت کی درسگاہ سے۔ ہر ایک طالب علم کے ہاتھ میں کتاب ہے، سینے سے کتاب لگ رہی ہے، آنکھ سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ جو لوگ اپنے مسائل کو پوچھنے کے لیے، جو مسائل معلوم کرنے گئے تھے، استفتاء لے کر کے گئے تھے، انہوں نے کہا بچوں کیا اعلیٰ حضرت نے مارا ہے، کیا اعلیٰ حضرت نے پیٹا ہے؟ کسی بچے نے کوئی جواب نہ دیا۔ لاسٹ میں آخر میں ایک بچہ بولا جاؤ اعلیٰ حضرت سے جا کے خود پوچھ لو انہوں نے کیا کہا ہے۔ جب وہ لوگ اندر پہنچے تو جا کر کے دیکھا اعلیٰ حضرت بھی رو رہے ہیں، پورا دامن آنسو سے بھیگا ہے۔ لوگ اپنے اللہ اکبر کبیر استفتاء بھول گئے، اعلیٰ حضرت سے کہنے لگے اے امام تمہارے عشق پہ قربان جائے، جو بچے پڑھ کے جا رہے ہیں وہ بھی رو رہے ہیں اور آپ اندر بیٹھ کر کے رو رہے ہو، طالب علم بھی رو رہے ہیں، آپ بھی رو رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ارے میں اپنے پاس پڑھنے والوں بچوں کو صرف عالم نہیں بناتا ہوں، عاشق رسول بناتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے عالم بک جاتا ہے، نبی کا عاشق نہیں بکتا۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا۔ امام کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائیں کیوں، پھر کے کلی کلی تبا ٹھوکرے سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی ہے۔ حضور بچوں کو سلام کر رہے ہیں، آج ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے مجھے بھی دیکھنا چاہیے، آپ کو بھی دیکھنا چاہیے، ہم کس طرح سلام کرتے ہیں، ہمارا مزاج کتنا بدل گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ عرض کر رہا تھا قرآن مقدس میں جو یہ ہے نا کہ بے نمازی جہنم میں جائیں گے، وہیں پہ وہ بھی جہنم میں جا رہے ہیں جن کو اللہ نے دولت دی تھی، جن کو اللہ نے شہرت دی تھی، مال دیا